ایویڈنسز کے ساتھ یہ بات پروو ہو گئی ہے کہ بھارتی حکومت جو بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے بلوچستان میں اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی میڈیا کی طرف سے اپنی حکومت کو یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ جتنی بھی کل عدم تنظیمیں بلوچستان میں کام کر رہی ہیں ان کا دہلی میں آفس ہونا چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے انہیں سپورٹ کر سکیں، انہیں بلوچستان میں ایکٹیویٹ کر سکیں، اور نہ صرف وہ انہیں اکوپڈ کر رہے ہیں، وہ انہیں ٹرینڈ کر رہے ہیں، انہیں اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے علاج معالجے کا خرچ بھی برداشت کر رہے ہیں۔ چند غداروں کو چھوڑ کے پوری بلوچستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ بات اب ہمارے معصوم بچوں تک پہنچ چکی ہے۔ آپریشن کلین اپ کے ذریعے ان دہشت گردوں کا سر کچلنا چاہیے۔ رحیم وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا۔ میڈم اسپیکر، سب سے پہلے تو میں پرزور مذمت کرتی ہوں اس قرارداد کی جو مشترکہ طور پہ آج پیش ہوئی اور اس صفاقانہ حملے کے خلاف پیش ہوئی جو ہمارے معصوم بچوں پر کیا گیا اسکول بس پہ۔ جناب اسپیکر، مارکہ حق آپریشن بنیان مرصوص، اس پہ جب بھارت کو منہ کی کھانی پڑی تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جو مودی حکومت ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور جس طریقے سے وہ اپنے سہولت کاروں کے ذریعے پاکستان میں اور اسپیشلی بلوچستان کو انہوں نے زیادہ نشانے پر رکھا ہوا ہے، اور یہاں پر یہ ایک پراکسیز کے ذریعے اپنے سہولت کاروں کے ذریعے جو دہشت گردی کے واقعات کرواتے ہیں، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور اب تو بات آ گئی ہے ہمارے بچوں پر۔ جناب اسپیکر، جس طریقے سے یہاں کچھ ممبرز نے ڈیتھ اسکواڈز کی بات کی، ہماری فورسز کی بات کی، میں ان سے ایک یہ بھی سوال کروں گی کہ جب بھارت نے فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے ایک جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان پر حملہ کیا، اور جب آپ راتوں کو آرام کی نیند سو رہے تھے تو یہی فورسز تھیں جو سرحدوں پہ آپ کی حفاظت کر رہی تھیں اور اپنی جانوں کے نذرانے دے رہی تھیں۔ میں ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں جو سیسا پلائی دیوار کی طرح دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر سرخ رو ہوئے۔ میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں ان غازیوں کو جو دشمنوں کے دانت کھٹے کر کے واپس آئے۔ جناب اسپیکر، بڑی اہم خبر یہاں پر میں شیئر کرنا چاہوں گی اپنے بلوچستان کے، اپنے پاکستان کے رہنے والوں کے ساتھ، اور اپنے جو یہاں پر معزز اراکین بیٹھے ہیں، کہ اب تو ایویڈنسز کے ساتھ یہ بات پروو ہو گئی ہے کہ بھارتی حکومت جو بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے بلوچستان میں اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی میڈیا کی طرف سے اپنی حکومت کو یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ جتنی بھی کل عدم تنظیمیں بلوچستان میں کام کر رہی ہیں ان کا دہلی میں آفس ہونا چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے انہیں سپورٹ کر سکیں، انہیں بلوچستان میں ایکٹیویٹ کر سکیں، اور نہ صرف وہ انہیں اکوپڈ کر رہے ہیں، وہ انہیں ٹرینڈ کر رہے ہیں، انہیں اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے علاج معالجے کا خرچ بھی برداشت کر رہے ہیں۔ بلکہ بہت سے ایسے ایویڈنسز موجود ہیں کہ ان سہولت کاروں کو علاج معالجے کے سلسلے میں بھارت میں رکھا جاتا ہے اور ان کا پراپرلی علاج ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، جعفر ایکسپریس کا واقعہ یہاں پر ہوتا ہے، اسکول بس پہ یہ صفاقانہ حملہ ہوتا ہے اور فوراً نیوز بریک کی جاتی ہے بھارتی میڈیا پر۔ میں یہاں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اپنی میڈیا کو بھی کہ جس طریقے سے جنگ کے دنوں میں انہوں نے تمام دنیا کو بھارت کا مکروہ چہرہ دکھایا، اور شرم آنی چاہیے بھارتی میڈیا کو، بکاؤ میڈیا کو، کہ جس طریقے سے وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہے اپنے میڈیا چینلز پر اور پوری دنیا کو اپنے اس جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے جھوٹی خبریں دیتے رہے۔ جناب اسپیکر، جو اتحاد، جو ایمان، جو جذبہ اب چند دن پہلے ہماری پاکستانی عوام میں ہم سب نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، وہی اتحاد، وہی ایمان اور وہی جذبہ ہمیں چاہیے
کہ ہم اس دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکیں اور یہ ایوان اپنی حکومت سے، اپنی فورسز سے، اپنے سٹیک ہولڈرز سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ پوری عوام، چند غداروں کو چھوڑ کے پوری بلوچستان کی عوام آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ بات اب ہمارے معصوم بچوں تک پہنچ چکی ہے۔ آپریشن کلین اپ کے ذریعے ان دہشت گردوں کا سر کچلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، ہمیں عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ صرف ہم اس ایوان میں بھرپور آواز اٹھائیں، مذمت کریں، بلکہ میں سمجھتی ہوں زیادہ بلوچستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے بھارت کے ذریعے پوری دنیا میں، تو ہمیں ڈیلیگیشن کے ذریعے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی جو یونائٹڈ نیشن کی کانفرنسز ہوتی ہیں، یہاں ڈیلیگیشن کی صورت میں ہمیں وہاں پر جا کر پاکستان کا مقدمہ لڑنا ہے، بلوچستان کا مقدمہ لڑنا ہے اور بھارت کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے لے کے آنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخری بات جناب اسپیکر، میں اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے اور انٹرنیشنل کمیونٹیز، انٹرنیشنل بیسڈ ادارے جو ہیومن رائٹس پہ کام کر رہے ہیں، میں انہیں بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ بھارت اس خطے کے امن کے لیے خطرناک ہے، بھارت کو دہشت گرد ریاست قرار دیا جائے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ میر سلیم کوسہ صاحب۔